السلام علیکم دوستو، پاکستان مقابلہ بنگلہ دیش دوسرا ٹیسٹ میچ، جس کے لیے پاکستان ٹیم کی پلئنگ 11 میں کپتان شان مسعود کی جانب سے 4 بڑی تبدیلیاں کر دی گئی ہیں۔ جی ہاں دوستو، پہلے میچ میں شرمناک شکست کے بعد اب اگلے میچ کے لیے شان مسعود نے ٹیم میں بڑے فیصلے کیے ہیں۔ اس کے علاوہ دوستو، اس میچ کا ٹائم ٹیبل اور شیڈول بھی اچانک تبدیل کر دیا گیا ہے۔ پہلے یہ میچ اس وقت شروع ہونا تھا، اب اس وقت شروع نہیں ہوگا۔ نیا شیڈول کیا ہے، میچ کب اور کتنے بجے کھیلا جائے گا، اور پلئنگ 11 میں کون سی 4 بڑی تبدیلیاں ہوئی ہیں، آج کی اس خاص ویڈیو میں آپ کو مکمل تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ اس لیے ویڈیو کو شروع سے آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کا پسندیدہ کھلاڑی کون ہے۔ دوستو، سب سے پہلے ٹیسٹ میچ کی تھوڑی سی سمری آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان ٹیم کس طرح ایک نسبتاً کمزور سمجھی جانے والی ٹیم کے خلاف بری طرح ہار گئی۔ بنگلہ دیش نے ایسی شاندار کرکٹ کھیلی ہے کہ پاکستانی کھلاڑیوں کے چہرے دیکھنے کے قابل تھے۔ دوستو، بنگلہ دیش نے اپنی اننگز میں زبردست بیٹنگ کی، خاص طور پر شانٹو نے پاکستانی بولر کو خوب پریشان کیا۔ شاہین شاہ افریدی کی رفتار بالکل نظر نہیں آ رہی تھی اور بنگلہ دیشی بیٹر نے ان کی خوب دھلائی کی۔ شانٹو نے جارحانہ انداز میں رنز بنائے اور پاکستان کو ایک مشکل ہدف دے دیا۔ اس کے بعد پاکستان ٹیم پر ذمہ داری تھی کہ سنبھل کر بیٹنگ کریں اور میچ جیتنے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر آپ بنگلہ دیش جیسی ٹیم سے بھی ہار جائیں تو یہ پاکستان کرکٹ کے لیے بہت بڑی شرمندگی کی بات ہے۔ اگر آسٹریلیا جیسی مضبوط ٹیموں کے خلاف پھر پاکستان کیسے مقابلہ کرے گا؟ دوستو، پاکستان کی طرف سے اوپننگ کے لیے اذان اویس اور مامولک آئے، لیکن دونوں ہی خاطر خواہ کارکردگی نہ دکھا سکے۔ مامولک صرف 2 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے۔ اتنے تجربہ کار بیٹر سے ایسی کارکردگی کی امید نہیں کی جا سکتی تھی۔ دوسری جانب اذان اویس نے بھی 15 رنز بنائے اور جلد پویلین لوٹ گئے۔ اس کے بعد عبداللہ فضل نے شاندار بیٹنگ کرتے ہوئے ٹیم کو سہارا دینے کی کوشش کی۔ انہوں نے 66 رنز کی بہترین اننگز کھیلی اور امید دلائی کہ شاید پاکستان میچ میں واپس آ جائے، لیکن بدقسمتی سے وہ بھی LBW آؤٹ ہو گئے۔ عبداللہ فضل کے آؤٹ ہوتے ہی وکٹوں کی لائن لگ گئی۔ شان مسعود 0 پر آؤٹ ہوئے، جبکہ دیکر بیٹرز بھی یکے بعد دیکرے پویلین لوٹتے گئے۔ محمد رضوان نے 16 رنز اور سلمان علی آغا نے 26 رنز بنائے، مگر یہ اننگز ٹیم کو شکست سے نہ بچا سکی۔ یوں پاکستان ٹیم کو 104 رن سے ایک شرمناک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں اگلے میچ کے لیے ممکنہ پلئنگ 11 کی، جس میں شان مسعود نے بڑی تبدیلیاں کی ہیں۔ اوپننگ میں آپ کو شان مسعود اور مامولک نظر آئیں گے۔ کپتان شان مسعود خود اوپننگ کرتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ نمبر 3 پر بڑی تبدیلی کی گئی ہے کیونکہ پاکستان کے سٹار بیٹر بابر اعظم کی واپسی ہو چکی ہے۔ بابر اعظم انجری سے مکمل ریکور ہو چکے ہیں اور بنگلہ دیش کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میں ایکشن میں نظر آئیں گے۔ نمبر 4 پر شوز کیل کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے، جبکہ نمبر 5 پر محمد رضوان ہوں گے۔ رضوان کی حالیہ کارکردگی اچھی نہیں رہی، لیکن بطور وکٹ کیپر انہیں ایک اور موقع دیا جا رہا ہے۔ نمبر 6 پر سلمان علی آغا ہوں گے۔ باؤلنگ لائن اپ میں شاہین شاہ افریدی، خرم شہزاد، نعمان علی، ساجد خان اور حسن علی شامل ہوں گے۔ یہی پاکستان ٹیم کی ممکنہ پلئنگ 11 ہوگی جو دوسرے ٹیسٹ میں بنگلہ دیش کے خلاف میدان میں اترے گی۔ دوستو، شان مسعود نے ایک بڑی بات یہ بھی کی ہے کہ جو کھلاڑی اس میچ میں پرفارم نہیں کرے گا اسے آئندہ سیریز میں موقع نہیں دیا جائے گا۔ اب اگر میچ کے شیڈول کی بات کریں تو یہ میچ 16 مئی کو صبح 9 بجے کھیلا جائے گا۔ آپ اس میچ کو تماشا ایپ پہ، فیس بک اور بھارت میں اسٹار سپورٹس پر براہ راست دیکھ سکیں گے۔ دوستو، آپ کے خیال میں یہ میچ کون سی ٹیم جیتے گی، اور کیا بابر اعظم کی واپسی پاکستان ٹیم کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔